السلام علیکم. ہم ڈی ایچ اے ملتان میں اس وقت ارینا میں موجود ہیں. آج ایکسپو چل رہا ہے, ہمارا دوسرا دن ہے, آخری دن ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہماری کمپنی کے چیئرمین بھی ہیں. تو ہماری بہت سارے جو کلائنٹس ہیں آج کے یا سالوں پرانے بھی, آج کل ان کے جو کنسرنز ہیں اس کے لیے ہم نے کہا موقع بھی اچھا ہے, اور یہاں ایک ایونٹ بھی ملنے ملانے سے تعلق رکھتا ہے. تو جو لوگ نہیں آ سکے یا جو لوگ ہمارے ساتھ تعلق میں رہتے ہیں تو کچھ چیزوں کو ہم ایڈریس کر دیں جو ہماری سمجھ کے مطابق ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو اس وقت مارکیٹ کی پوزیشن ہے ریئل اسٹیٹ کی, ایک ہماری ملتان, پہلے تو ہمارا کنسرن ڈی ایچ اے ملتان ہے, اسی کو ہم تقریباً ایک دہائی سے دیکھ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے کیا پراسپیکٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس میں ابھی یہ جو کرنٹ ایک ڈاؤن فال ہے اس کا کتنا کا آپ ٹائم پیریڈ دیکھ رہے ہیں اور کس طریقے سے اس کو لیں؟ مجموعی طور پہ جو ملکی حالات ہیں اس میں ظاہر ہے ہماری بزنس کمیونٹی بڑی پریشان ہے. تقریباً تمام شعبوں میں بزنس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, اور وہ اس کی وجہ کچھ سیاسی بھی ہے, کچھ ہمارے جغرافی حالات کی وجہ سے دہشت گردی اس میں ایک ایڈیشن فیکٹر ہو گیا. لیکن ہم جو ملک کا دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے پراسپیکٹس بڑی جلد ٹھیک ہوں گے, کیونکہ اب ریاست نے بھی کچھ اس میں ایسے اسٹیپس لینا شروع کیے ہیں جس سے لگتا ہے کہ بہتری کی طرف ہم جائیں گے. کیونکہ ہم بہت زیادہ پہلے ہی, اور ریئل اسٹیٹ کا جہاں تک ڈی ایچ اے کا تعلق ہے, اور ریئل اسٹیٹ میں ڈی ایچ اے کا تعلق, ڈی ایچ اے پھر ملتان ہے. اس کے باوجود کہ ڈی ایچ اے ملتان, ڈی ایچ جو باقی ڈی ایچ اے ہیں ہمارے نزدیک, باولپور ہے, اپنا لاہور ہے اور کوئٹہ ہے, ان سے بہت زیادہ ڈیولپڈ ہے. اس کی ڈیولپمنٹ بھی بڑی تیزی سے ہوئی ہے اور لوگ اس میں دلچسپی بھی لے رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا اس کے ساتھ ڈی ایچ اے میں زیادہ تر یہ بڑی مطلب بڑی فرسٹ کلاس انہوں نے فیسلٹی پرووائڈ کی ہیں, تو اوورسیز کلائنٹ جو ہے وہ اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے تھے. تو ہمارے ڈالر کی وجہ سے کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے, روپیز کی جو بے قدری ہوئی ہے اس وجہ سے بھی ہمارا اوورسیز کلائنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو گیا, ہیزیٹیٹ کرنے لگ گئے. لیکن جیسے جیسے چیزیں بہتر ہوں گی ہمارا ملکی حالات بھی بہتر ہوں گے, اور انشاءاللہ یہ ڈی ایچ اے بھی اور باقی ریل اسٹیٹ بھی, جو اس میں گورنمنٹ سائڈ پہ میری ریکویسٹ ہے کہ اس پہ جو مختلف ٹیکسز عائد کیے جا رہے ہیں وہ ریسیشن میں چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے حالات میں ٹیکسز کم کیے جاتے ہیں. لیکن کچھ پروپیگنڈے کی بنیاد پہ کچھ کے ریئل اسٹیٹ میں بہت پیسہ ہے اور بہت سارے لوگ اس میں انڈلج ہو گئے ہیں, تو اس وجہ سے بھی انہوں نے ٹیکس نیٹ جو ہے نا وہ بڑھانے کے جو اصل ہے وہ ہمارا تاجر طبقہ ہے اور ہمارا ایگریکلچرسٹ ہے. وہ دونوں طبقات پولیٹیکلی اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ان پہ ٹیکس نہیں لگا سکی کوئی بھی حکومت. تو یہ حکومت اب جو اگر وہ چاہے تو یہ دو ایسے شعبے ہیں, جب تک ٹیکس نہیں لگے گا ان پہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوں. ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں ریسیشن جو ہے یا معاشی حالات جو ہمارے ملک کے ہیں وہ ہر چیز پہ ان کا امپیکٹ ہے. ریئل اسٹیٹ ایک واحد ایک سیکٹر نہیں ہے, لیکن ابھی جب بھی کسی بھی چیز پر برا ٹائم آتا ہے تو اس میں پھر سروائیول آف دا فٹسٹ جو ہے وہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو کچھ ہمارے پاس ہے ان حالات میں, اس میں ہم اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں. تو ڈی ایچ اے پاکستان میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور ہم لوگوں کا بھی ڈی ایچ اے سے منسلک ہونے میں پہلے دن سے جو ہے وہ یہی ہمارا پرنسپل جو ہم لوگوں کا موٹیو تھا لوگوں کو اس طرف انگیج کرنے میں, وہ یہی تھا کہ یہ ایک بہتر ادارہ ہے, ایک اچھی ساخت رکھنے والا ادارہ ہے. اس کے علاوہ اس کی ڈیولپمنٹ, اس کا انفراسٹرکچر, اس جیسی فیسلٹیز, یعنی کہ ابھی جو ڈی ایچ اے ملتان جہاں ہم بیٹھے ہیں یہیں پر اگر ہم رومانجا کو دیکھ لیں, یا ہم یہیں پر جو ابھی آپریشنل سپورٹس کمپلیکس کو دیکھ لیں, یا ہم سکا اسکول کو دیکھ لیں, جو آپریشنل چیزیں دیکھ لیں, یا ان کا انفراسٹرکچر, ان کے مین بولیورڈز ہیں, رنگ روڈز ہیں جو بن چکے ہیں, وہ امینٹیز ہمیں پنجاب پاکستان بلکہ ایون کئی دفعہ ہمیں ابراڈ بھی نہیں ملتی, اور وہ آپریشنل ہمارے یہاں پر انسٹیٹیوشنز ہیں. تو اس کے ہوتے ہوئے اتنی ساری پروڈکٹ کے اندر انہوں نے ایٹریبیوٹس ایڈ کر دی ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا جو مستقبل ہے وہ کسی حوالے سے بھی کسی قسم کے اپنا ابہام کا شکار ہو. یقینی طور پہ اس وقت کمپٹیشن بڑھنے کی وجہ سے, بہت ساری زیادہ سوسائٹیز کے آنے کی وجہ سے, پچھلے کچھ عرصے میں ایک ریئل اسٹیٹ میں ایک ببل بننے کی وجہ سے یہ بھی ایک بڑا رول پلے کیا ہے کہ لوگوں نے ہر جگہ پروفٹ کی اسی طریقے سے زیادہ ہونے کی وجہ سے سرمایہ کاری جو ہے اسکیٹرڈ کر دی. لیکن جیسے جیسے چیزیں میچور ہوں گی
تو لوگوں کا رجحان واپس وہیں پر ہی ہوئے گا جہاں کوالٹی بہتر ہوئے گی. تو یہ خود بخود تھوڑا سا اس وجہ سے بھی ایک ابھی فی الحال ہمیں لگ رہا ہے. لیکن ڈی ایچ اے کو ہم نارمل پراپرٹی سے ریلیٹ نہیں کر سکتے. آپ کوئی کلوزنگ ریمارکس دیں, آپ کا تجربہ زیادہ ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ پہلے بھی بہت سارے اکنامک سائیکل ہوتا ہے, جو بھی اکانومی لوگوں نے پڑھی ہے ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ دنیا میں ایک جسے بولتے ہیں کہ جس طرح یو ایس اے میں 1926 میں ایک بہت بڑا اکنامک ریسیشن آیا تھا, اسے بولتے ہیں کہ وہ پورا ایک ٹرن ہوتا ہے 100 ایئرس کا, ویسے ہر 10 سال بعد ایک اندازے کے مطابق جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے. آپ نے تو بہت سارے ماشاء اللہ دیکھے. آپ کو کیا لگتا ہے ہر ریسیشن میں ہم جو گھبرا جاتے ہیں اس کے بعد کچھ پالیسیز کی وجہ سے چیزوں میں چینج آتا ہے, تو اس میں یہ کوئی نئی چیز ہے آپ کے لیے یا آپ آپٹیمسٹک ہیں؟ تو زندگی میں بھی جیسے ہوتا ہے ایسے کاروبار میں بھی ہے, ریسیشن بھی آتے ہیں, اس میں اونچ نہیں جاتی. اس میں سب سے بڑا تو پہلے یہ کہ آپ کے نروس کنٹرول ہونے چاہیے, آپ کو اپنے آپ پہ اعتماد ہونا چاہیے, آپ کو پینک نہیں ہونا چاہیے, فرسٹ کریٹ نہیں کرنی چاہیے. جو ان حالات میں سب سے بڑا, پھر دوسرا اپنے جو ایکسپینڈیچر ہیں ان کو اپنے حالات کے مطابق ڈھالنے کا ہنر سیکھنا چاہیے. اور یہی 2-3 چیزیں, آپ میں حوصلہ ہو, کانفیڈنس ہو, اور آپ اپنے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈال سکیں, تبھی آپ اس سے نکل جاتے ہیں. اچھا, جہاں تک یہ سوال ہے کہ اب ان حالات میں ہم کیسے, میرا کیونکہ زندگی کا میں نے ایک بڑا حصہ گزار چکا ہوں, تو مختلف ادوار میں لوگوں کے ساتھ یہ ایسے حالات پیدا ہوتے رہے اور لوگ اس سے نمبر آپ اسے ایسا سمجھیں جیسے انسان ہے وہ صحت مند ہوتا ہے, کبھی وہ بیمار بھی ہو جاتا ہے. بیماری کی حالت میں اسے جو حوصلے سے جتنی اس میں خود اعتمادی ہوگی وہ بیماری کا اچھا مقابلہ کرے گا, اور جتنا وہ ذہنی طور پہ کمزور ہوگا بیماری اس پہ حملہ آور ہوگی. ایسے ہی حالات میں آپ کو یہ پینک کرے, آپ نے اس سے بچنا. بیمار اکانومی انسان کی طرح ہے نا, جیسے انسان بیمار ہوتا ہے ایسے اکانومی بیمار ہوگی. اب اس میں جو آپ نے جب اس کو ظاہر اس کی دوائی ہوگی, دوائی تو ڈاکٹر نے کرنی ہے, ہماری اسٹیٹ ہے وہ تو جو میڈیسن دینی ہے وہ تو ہماری ریاست نے کرنا ہے, لیکن اس کے دوران مریض کا بھی بالکل ہے. ہاں, پیشنٹ کا جو اعتماد ہے, بعض پیشنٹ ہے معمولی انجیکشن پہ رونا شروع کر. چلیں ڈاکٹر صاہب, آج بس موقع اچھا تھا, یہاں بیٹھے ہوئے تھے, ساری دنیا بھی یہ ایونٹ بھی ایک کور کر رہے ہیں, بچے دکھائیں گے ماشاءاللہ بڑی رونق لگی ہوئی ہے آج یہاں. اور بہت سارے ہمارے جو مارکیٹ میں بزنس جو ہمارے پارٹنرز ہیں, جو دوسرے گروپس ہیں, وہ سب بھی آئے ہوئے ہیں آج, بڑے اچھے سے سب ملتے رہے ہیں, اچھی ایکٹیویٹی ہوئی ہے, لوگوں کا فٹ بال بھی ہوا ہے. اور ڈی ایچ اے کے اندر جب لوگ آتے ہیں تو جب یہاں کی فیسلٹیز دیکھتے ہیں تو ان کا کانفیڈنس جو ہے میرا خیال ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے کہ یار یہ اپنی ڈیولپمنٹ کی پیس کے مطابق ہمارا جو پروجیکٹ مائی ہوم ہے, اگر وہاں پر جا کے ہم نے بہت سارے اپنے کلائنٹس کو بلایا تھا کیونکہ ہم آئے ہوئے تھے, تو ہم جا کے ان کو لے کے دکھا رہے تھے, تو وہ جو پروگرس دیکھتے ہیں اور لیویبلٹی کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو ان کا کانفیڈنس بڑھتا ہے. تو یہ بھی ایک ضروری چیز ہے خصوصاً ڈی ایچ اے سے منسلک جو ریئل اسٹیٹ کے انویسٹر ہیں ان کے لیے, کہ ڈی ایچ اے میں لازمی ہے سیکٹر سی میں جہاں لوگ رہ رہے ہیں, ایم میں رہ رہے ہیں, جو لوگ ڈیولپ کر رہے ہیں پروجیکٹس پہ جا کے سائٹس کو دیکھیں, اپنے کیلنڈرز کو فالو کر رہے ہیں, مینجمنٹ کیسے کام کر رہی, اس سے بھی حوصلے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ تو بہت ایک آؤٹ اسٹینڈنگ. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, جاتے جاتے میں یہ کہوں گا, میں نے تو ابھی ڈاکٹر صاحب نے تو ماشاءاللہ بہت دنیا دیکھی ہے, ہم نے جتنا میں نے میری اپنی آبزرویشن ہے, میرا نہیں خیال ڈی ایچ اے کسی بھی ادارے سے کم ہے, یا اس کی کمیونٹی جو ہے جو یہاں پہ بزنس کرنے والے لوگ ہیں ان میں بھی کوئی کمی. ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے آپ بھی بس اجازت لیتے ہیں لوگوں سے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں انٹرٹینمنٹ کے جو ہے نا ایک تو ذرائع بھی کم ہیں, اور جب جہاں ریسیشن ہوتا ہے یا ایسے حالات ہوتے ہیں تو اس میں لوگوں کے لیے جو انٹرٹینمنٹ کے آپ اس کا الٹرنیٹ اچھا نکالا ڈی ایچ اے نے. ایک تو لوگوں گیٹ ٹوگیدر ہو جاتی ہے, پھر اس میں بزنس ایکٹیویٹی بڑھتی ہے, ایک دوسرے سے میل ملاپ بھی ہو جاتا ہے, جو کہ عام حالات میں ہمارے یہاں جیسے میلے ٹھیلے ہوتے تھے وہ بھی ایک ذریعہ ہوتا تھا کہ لوگوں سے ملنے کا, گپ شپ کرنے کا. اس طرح یہ بھی ایک آپ اسے میلے کے سمجھ لیں, اور یہ ہماری بزنس ایکٹیویٹیز کو بھی بوسٹ اپ کرتا ہے, لوگوں میں کانفیڈنس پیدا کرتا ہے. تھوڑا سا ان کو لوگوں سے مل کے اپنے جو خیالات جذبات ہیں اور اپنا جو اندر ان کے کچھ شکایت ہوتی ہے ان کو باہر نکالنے کا بھی کرتا ہے. امید ہے آپ کی کوئی کنسرنز لوگوں کے ایڈریس ہوئے ہیں, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملتے رہیں گے تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی, سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ گپ شپ اس طرح بھی لگتی رہے گی. ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے تو میسیج ہمارا جانا چاہیے لوگوں تک, بس جو دوست نہیں آ سکے ان کے لیے بھی, اور جن لوگوں کو بھی کسی چیز سے کوئی ہماری کسی بات سے کوئی فائدہ مل جائے, تسلی مل جائے, تو یہی ہمارا بیسیکلی ایز کنسلٹنٹس کا. تھینک یو سو مچ.